تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تیری شان خواجہ اے خواجگاہ، تیری شان خواجہ اے خواجگاہ، تجھ بے کسوں کا خیال ہے، تجھ بے کسوں کا خیال ہے۔ تیرا نام خواجہ تو رسول پاک کی آل ہے۔ میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، 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 میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے۔ تیرا نام خواجہ تو رسول پاک کی آل ہے۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے۔ تیرا نام خواجہ دین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تیری شان خواجہ اے خواجگاہ، تیری شان خواجہ اے خواجگاہ، تجھ بے کسوں کا خیال ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ خواجگان سلطان چشتیہ نائب رسول فی الہند عطائے رسول حسنی حسینی سربراہ سلسلہ چشتیہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس مبارک 2-3 دن پہلے 6 تاریخ کو گزرا ہے۔ صرف اجمیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں خواجہ خواجگان کے ماننے والے موجود ہیں۔
یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ساری دنیا اس کے حوالے فرما دیتا ہے۔ یہ مسلمہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا، کہ تم اللہ اس کے رسول کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ رسول کی ذات میں فنا کر دو، ختم کر دو، محو کر دو، غرق کر دو۔ بس اس کے بعد جب تم مر کے قبر میں جاؤ گے تو پھر یہ ہے کہ تمہارا جو روزہ ہے، تمہارا جو آرام گاہ، تمہاری قبر ہے، پھر وہاں تم اکیلے نہیں لیٹے رہو گے، صبح شام لوگ آتے رہیں گے، فاتحہ پڑھتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، تمہیں قبر میں درجے نصیب ہوتے رہیں گے۔ اور جس اجمیر کے اندر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے بھی لوگوں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اب وہ لوگ، پھر ان کی آنے والی نسلیں، پھر بعد کی نسلیں، جب تک نسلوں میں کلمہ چلتا رہے گا، قیامت تک لوگ عبادت کرتے رہیں گے۔ اس ہندوستان کے اندر سارا ثواب میرے اجمیر کے راجے کو ملتا رہے گا۔ نیک کام شروع کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اسلام کے اندر، کہ بندہ جب بھی کوئی نیک کام شروع کرے تو وہ کر کے چلا جاتا ہے۔ مثال ہے کہ وہ بندہ کوئی مسجد بنائے اور ابھی بنیاد رکھی ہے، جگہ لی ہے، بالکل پلاٹ خالی ہے، بندہ ایک اینٹ رکھے کہ اللہ کا نام لے کے چلو، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ شروعات کی 2 دن بعد بندے کا انتقال ہو گیا، اب لوگ آتے رہیں گے، چندہ دیتے رہیں گے، کام چلتا رہے گا، دیواریں کھڑی ہوگی، فرش بنے گا، چھت ڈلے گی، مسجد بنے گی، اسپیکر لگے، کرتے کرتے وہ مسجد تعمیر ہو جائے گی۔ وہ تو ارادہ کر کے ایک اینٹ لگا کے چلا گیا، اب جن لوگوں نے مسجد بنائی، پیسہ دیا، محنت کی، سارے معاملات کی، انتظام سنبھالے، قیامت تک مسجد آباد رہے گی، قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ساری چیزوں کا ثواب اس کو ملے گا سارا جس نے ایک اینٹ رکھ کے مسجد کو کھڑا فرمایا تھا، جس نے اس کی تعمیر رکھی تھی۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ہاتھ بٹایا کرو۔ نیکی کے کاموں، کوئی محفل ہے تو بندہ چلو حصہ ملا دے اس کے حلال میں سے، جس طرح ہماری مسجد بن رہی ہے، بندہ تعاون کرتا رہے ماں باپ کے سالے ثواب کے لیے، کسی کے لیے۔ تو نیکی کے کاموں میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا کہ گناہ کے کاموں میں کسی کے ہاتھ نہ بٹایا کرو، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کے کام میں ہاتھ بڑھانا بھی نیکی ہے، گناہ کے کام میں ہاتھ بڑھانا بھی گناہ ہے۔ آپ تعاون کریں گے، پیسہ ملائیں گے گناہ کے کام میں، یا پھر وہ جو ہمارے ایک تو بات ہے نا کہ سمجھا کہ بندہ تھک جائے، لیکن اللہ ہدایت دے قوم کو تو الگ بات ہے، ورنہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہر سال نیا سال جب چینج ہوتا ہے تو اس رات کو آپ کو پتہ کتنے ہنگامے ہوتے ہیں، کتنی فائرنگیں ہو رہی ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ نیا سال کی خوشی منانا یہ کسی کو منع نہیں ہے، آپ منائیں ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کی خوشی وہ اچھی ہے جس میں اللہ رسول کی حدود قائم ہے۔ کوئی بھی خوشی اللہ رسول کی حد سے باہر نکلے گی وہ آپ کے لیے بلا بنے گی، مصیبت بنے گی۔ کتنی بھی بڑی خوشی ہو اب اس کو بنائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر، مزاج اسلام کا اپنا کر کہ اللہ اس کے رسول کی حد کیا ہے اس کے بنانے کے اندر، اس کے اندر رہ کے بنائے، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ لیکن ہمیں تو پھر یہاں بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہر سال جو نیا سال چینج ہوتا ہے، لوگ جو ہے حرام پیسہ حلال پیسہ سارا ملا کر پٹاخے لا رہے ہیں، بم لا رہے ہیں، دھماکے لا رہے ہیں، فائرنگیں کر رہے ہیں، سارے معاملات تیاری کر کے رکھتے ہیں کہ 12 بجیں گے تو دھم دھام شروع ہوگی۔ وہاں کسی صاحب کا فتویٰ نہیں آتا کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، کسی کا فتویٰ نہیں آتا، نہ کوئی بیان کسی کا نیٹ پہ چلتا ہے، نہ کوئی سامنے آتا ہے، نہ ٹی وی پہ آتا ہے، نہ کوئی پکڑ کے بتاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں بولتا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کا میلاد آتا ہے تو نئے نئے مفتی باہر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے، سمجھ نہیں آتا یہ آیا کہاں سے۔ سال بھر جس کا نام نہیں تھا وہ بھی نیٹ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میلاد بنانا تو شرک ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے۔ بھئی دنیا میں اتنے غلط کام ہو رہے وہ کوئی نہیں بولتا ہے۔ نبی کا میلاد جو کہ رب نے بنایا وہی بدعت ہے۔ اب تیرے کہنے سے نبی کا میلاد بدعت ہے تو میلاد تو رب نے بنایا، بتا رب کیا بدعتی کام کر رہا ہے؟ اگر یہ بدعت ہے تو ہمیں یہ بدعت منظور ہے، اگر یہ شرک ہے تو ہمیں شرک منظور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام تو خود میرے رب نے کیا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جہاں منع کرنے کی بات ہو وہاں کرے منع۔ شادیوں کے میلاد کا موسم ہے تو میلاد کے موسم کے اندر بھئی محفل میں خرچہ نہیں کرو،
غریب کی بچی کو دے دو، محلے میں یتیم رہ رہے ہیں اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ انٹرنیشنل آج کے یتیم ہیں، پورے سال اعتکاف میں رہتے ہیں، میلاد میں باہر نکل کے آ جاتے ہیں۔ توجہ نہیں ہے آپ کی؟ میلاد کے مہینے میں سارے یتیم، بیکاری، بیوہ اور سارے اندھے بھیڑے سب باہر، اور پورے سال کسی کا نہیں پتہ۔ اور میں نے کہا میلاد کے موسم پہ بھی میں نے مسجد میں کہا تھا، میں نے کہا ہمیں غریب کا نام لے کے میلاد رکوا نہیں سکتے، کیوں کہ نبی کا میلاد تو ہے غریبوں کے لیے۔ بنانے والے بھی غریب ہوتے تو لنگر کھانے والے بھی غریب ہوتے، چودھریوں کو یہ کہاں نصیب ہوتا ہے؟ مالدار بدبختوں کو جو حرام کماتے ان کو میلاد کہاں نصیب ہوتا ہے؟ ہاں یہ غریبوں کا میلاد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مالدار کو تو نبی سے درود پڑھ کے تعلق بنانے کی فرصت ہی نہیں، ایک غریب ہے جو سجدے بھی کرتا رہتا ہے، نبی کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرتا رہتا ہے، جس کا نبی یہ خوشی اس کو ہوتی ہے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، یہ ہمارا جو موضوع ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ، وہ ہستی ہے سرکار غریب نواز۔ اللہ کی مخلوق میں جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، ان تمام ولیوں کے اندر صرف یہ لقب میرے معین الدین کا ہے، نائب رسول، اور کسی ولی کا یہ لقب نہیں ہے۔ عطائے رسول اور نائب رسول، یہ وہ لقب ہے خواجہ غریب نواز کے کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ عطائے رسول یا نائب رسول، اتنا لفظ منہ سے نکلتا ہے ذہن فوراً خواجہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف اجمیر کا راجہ ہے اور کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پوری امت مسلمہ کے اندر یہ لقب صرف خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن کو میرے مصطفیٰ نے مدینے سے بھیجا کہ معین الدین جاؤ مدینہ چھوڑو، یعنی پتہ چلا جب اسلام پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو نبی کا معزز شہر مدینہ بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جا سکتا ہے۔ میرے حسین سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ پیدا مدینے میں ہوئے، کھیل رہے مدینے میں ہیں، گاؤں مدینے میں، باغ مدینے میں، جہاں فرشتوں کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے وہاں حسن و حسین اچھلتے پھرتے ہیں، جہاں فرشتوں کو سانس لینے کی اجازت نہیں وہاں وہ مسکری کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو پتا ہے ہمیں یہاں آنا اور بے ادبی کرنا منع ہے، لیکن مدینہ وہ ہے، حسن و حسین وہ ہے کہ یہ تو شہر ان کے نانا کا ہے، ان کو کسی چیز کی یہاں پابندی نہیں ہو سکتی ہے، ان کو کسی چیز کا یہ منع نہیں، وہ کھیلتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں، وہاں تو تیز چلنا منع ہے، وہ آپ دونوں بھائی آپس میں کشتیاں بھی لڑتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ہمارے نانا کا شہر ہے، ہمیں اس کی کیا پابندی ہے، اور لاڈلے تھے، لیکن سب سے بڑا پیر میرا حسین ہے، اس کے باوجود جب دین کا مسئلہ یزید نے بدماشی کی تو بتاؤ امام حسین جیسے ہستی نے مدینہ چھوڑا نہیں چھوڑا ہے؟ رو کر پکارے نانا چھٹتا ہے یہ مدینہ، چھٹتا ہے یہ مدینہ، شبیر کو یہی غم آنسو دلا رہا ہے، اور جا کر بقی میں بھی اماں سے یوں پکارا، اماں سے یوں پکارا، یہ لاڈلا تمہارا کربل کو جا رہا ہے۔ چھوڑنا منظور نہیں تھا، لیکن چونکہ حضور کا حکم تھا، دین بچانا بھی ضروری تھا، چھوڑ کے چلے گئے، واپسی بھی نہیں آئے کہ چلو ماں کامیابی کر کے آ جاؤں گا، نہیں، کربلا میں دفن و نصیب ہو گیا، قیامت تک کے لیے مدینہ چھوٹ گیا، لیکن مدینہ چھوٹا ہے قیامت تک کا، لیکن نانا کا ساتھ نہیں چھوٹا ہے، دین نہیں گیا، دین الحمدللہ میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ پاکستان تو پھر مصطفیٰ کے نام پہ بنا، وہاں ہندوستان میں بھی دین بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پرسوں کی ویڈیو دیکھیے نا آپ نے، ابھی چلیں گے بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سلام ہمارا دونوں ہاتھوں سے اس مسلمان بہن کو جس نے ہندو اور مودی کے بدبخت لانتی ناجائز پیداوار حرام کے کتوں کو ان کے بیچ چھوڑا، اور وہ اتنے لشکر کے اندر، اتنے ہندوؤں کے اندر
جو اپنی مستی پوری کرنے کے لیے اس کو پکڑا لڑکی کو، لیکن نقاب اس نے لگایا ہے، کہا نقاب ہٹا، اس نے کہا ظالمو جان تو دے سکتی ہوں، فاطمہ الزہرا کا پردہ نہیں دے سکتی ہوں، اپنی جان تو میں تمہیں دے سکتی ہوں، سیدہ کا پردہ نہیں۔ مسلمان بچی سارے ہندوؤں کے بیچ میں دب گئی، لیکن وہاں سے وہ جے شرم کے نعرے لگا رہے ہیں، یہاں سے اکیلی کہہ رہی ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہے، وہاں سے وہ اپنے ماتاؤں کے نعرے لگا رہی ہے، وہ پوری زمین پر، یونیورسٹی کی زمین پر کھڑی ہو کر اکیلی اللہ کا نام لے کے بتا رہی ہے تمہاری زندگی بھر کے خدا سارے ملا لو تب بھی میرا خدا بڑی طاقت والا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ۔ میرے دوست توجہ کیجئے گا، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے پرتھوی راج جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، ہندو پرتھوی راج، اس کی ماں نے کہا بیٹا تو راجہ تو بڑا شوق سے بن گیا ہے، لیکن میں چونکہ وہ اس کی جو بادشاہ کی جو ماں تھی نا پرتھوی راج کی، اس کو علم نجوم حاصل تھا، یعنی ستاروں کا علم، اس کو دیکھ کر وہ بتاتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے۔ میڈیا پہ بیٹھتے نا نجوم کی باتیں کرنے والے، میڈیا پہ آتے بوڑھے آ کے بیٹھتے وہ نجوم کی، بھائی وہ 2021 میں ستارہ یہ ہوگا، اس کا مقصد یہ کہ وہ آئے گا، 22 کے ستارہ ایسا ہوگا، اس کا مقصد یہ آئے گا، اور اگر وہ ہو جائے تو لوگ بھائی ماشاءاللہ بابا کو بڑا علم ہے، میں نے کہا بابا کو علم ہے، نبی کو علم نہیں ہے، بابا کو ستارے کا علم ہے، نبی کو پیچھے کا نہیں پتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن میں تمہیں بار بار کہتا ہوں سنیو، تمہارے مقدر پر تمہارے نصیبوں پہ قربان جاؤ، کائنات چھان مارو، گناہگار ضرور ہیں، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ کی نالین کے نیچے لگنے والی مٹی کے ٹکڑے کھانے والے لوگ ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن سنیں، اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تو بادشاہ تو بن گیا پورے ہندوستان کا، لیکن مجھے ستاروں کا علم ہے، میں نے ستارے پڑھ کے دیکھ لیے، اجمیر میں ایک بابا آئے گا، تو ماں کسے کہتا اماں جی وہ کیا کرے گا، کہ وہ ایسا کرے گا تیرا تختہ الٹا کرے گا، آج تیرا نام ہے، جب وہ آئے گا تو قیامت تک معین الدین کا نام ہوگا۔ یہ پیشن کوئی کوئن کر رہی ہے، ہندو عورت بادشاہ کی ماں اپنے ولی کا اللہ تعالیٰ ذکر کروا رہا ہے، اس نے کہا میری ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرمایا میں تجھے بتا رہی ہوں مجھے ان کا علم ہے، بھائی یہ ستارے تو یہ بتا رہے ہیں، اب آگے تیری مرضی ہے دیکھ لے، اس نے کہا جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، معاملات کرتے رہے، سنجر میں پیدا ہوئے، جو ایران افغانستان کے بیچ کا علاقہ وہاں پر سنجر کہلاتا، وہاں حضور خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے، پرورش کرتے رہے، اب مرید پیر صاحب کی تلاش میں نکلے، ساری باتیں بیچ میں چھوڑے آگے چلے، پیر صاحب تک پہنچے، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہرونی، ہارونی نہیں، ہرونی ہے نا، خواجہ عثمان ہارونی وہ ہارونی نہیں تھے، ہرونی تھے، لفظ اصل ہروانی، ٹھیک ہے نا، آپ کے مرشد کا نام خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرشد تھے نا، اب اندازہ لگاؤ جس پیر کا مرید معین الدین چشتی ہو، جس کے مریدوں کا یہ حال ہے تو پھر اس کا پیر تو سوچو پھر، مریدوں میں خواجہ جیسا آدمی شامل ہے، تو مجھے بتاؤ جب مرید ایسے ہوں گے تو پیر سنیں، وہاں پہنچے جنید بغدادی کی مسجد میں، پیر صاحب خواجہ عثمان ہرونی بیٹھے ہیں، رش لگا ہوا ہے مریدوں کا، حلقہ شریف چل رہا ہے، خواجہ غریب نواز سامنے کھڑے ہو گئے، پیر صاحب نے نظر ماری، فرمایا معین الدین آگے آ جاؤ، خواجہ صاحب فرماتے پہلی دفعہ میں نے دیکھا، پہلی میری ملاقات ہے، یہ میرا نام بھی جانتے ہیں، پہلی دفعہ دیکھا نہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا، میں تو آیا مرشد کی تلاش میں، اب یہ نام بھی جانتے ہیں، فرمایا میں آ گیا، میں نے کہا میرا نام کیسے جانتے، خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، خواجہ عثمان ہرونی نے، کہ تجھے یہاں کس نے بھیجا ہے، کہ بھیجا تو کسی نے نہیں، میں تو پیر کی تلاش میں نکل کے آیا، کوئی پیر ملے گا تو اچھا شریعت والا تو بیعت کر کے اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا کہ تو وہاں سے نکلا تھا نا، وہاں سے تجھے پیر کی تلاش تھی، مجھے بھی تیرے جیسے مرید کی تلاش ہے، آج اندر جلدی آ جا، یہ بشارت مدینہ سے آ رہی، جلدی آ جا، لا کے بٹھایا خواجہ غریب نواز کو اپنے پاس، فرمایا مرید ہونا چاہتے ہو، فرمایا جا کے غسل کر کے آؤ، غسل کر کے آئے، وضو کر کے آئے، فرمایا 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھوائے پیر صاحب نے،
اب فرمایا بیٹے معین الدین کمرے میں جاؤ اور جا کے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. اور یہ سورہ اخلاص قرآن کے اندر وہ سورت ہے جس میں ٹوٹل اللہ کی توحید ہے. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، ورنہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. تو پیور خالص توحید ہے اس کے اندر. اور جب بندے کا دل توحید سے پاک ہو جائے گا نا تو نور مصطفیٰ خود ہی اتر جاتا ہے. سنیں 1000 مرتبہ فرمایا پڑھ جا کر. معین الدین فرماتے میں کمرے میں گیا. اب دیکھنا موری پیر کی نظر کا کمال، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مرید بھی مصطفیٰ کا امتی، پیر بھی مصطفیٰ کا امتی. جب امتیوں کی نظر اتنی تیز ہے تو پھر مدینے والے کی نظر کی پرواز کتنی ہے. ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے کسی کا، اٹھا کے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ. توجہ کیجئے، 1000 دفعہ پڑھو سورہ اخلاص. فرمایا میں کمرے میں گیا، باہر نکل کے آیا 1000 پڑھ کے. پیر صاحب نے فرمایا پڑھ لی؟ کہا جی حضرت. کا کتنی پڑھی؟ کہا 1000 پڑھی ہے. فرمایا معین الدین ذرا آسمانوں پہ نظر اٹھانا. خواجہ فرماتے میں نے اسے اٹھا کے دیکھا نا. پیر صاحب نے بیٹا پوچھا بیٹا کہاں تک نظر جا رہی ہے؟ کہو حضرت صاحب پہلے تو نہیں تھا، ابھی 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، میری نظر اللہ کے عرش تک جا رہی ہے، 7 آسمان نظر آ رہے ہیں. فرمایا ابھی کمال نہیں ہے، ابھی واپسی جا، پھر پڑھ دوبارہ جا کے. ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آیا ہے، لیکن پیر کیا کہہ رہا ہے ابھی بھی کمال نہیں ہے. یہاں تو اتار کے پھرتے، بولا بہت پوچھا ہوا کمال ہے اس کے اندر. ڈوب کے مرنا چاہیے قوم کو بھی، ایسے بدبختوں کو بھی جو مسلک بدنام کر رکھا ہے. پھر فرما پھر جاؤ، پھر کمرے میں گئے 1000 دفعہ پھر پڑھی، پھر واپسی ہے. کب پڑھ لی؟ کتنی؟ کا 1000. کا کتنی ہو گئی؟ کا 2000 ہو گئی. کا نیچے زمین پہ دیکھو. خواجہ فرماتے ہیں میرے نیچے دیکھا تو پیر صاحب نے کہا بیٹے کیا نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا 7 زمینیں بھی نظر آ رہی ہے، 7 زمینیں کی مخلوق بھی اور اس خزانے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. فرمایا بیٹے ابھی بھی کمی ہے، دوبارہ جا اندر. خواجہ صاحب سے کہہ رہے خواجہ خواجہ ہند کا راجہ میرا خواجہ، اس سے فرما رہے ابھی کمال نہیں ہے، جا اندر. فرمایا میں پھر اندر گیا، پھر 1000 دفعہ پڑھی، پھر باہر آیا. فرمایا معین الدین کتنی ہو گئی؟ کہ حضرت 3000 دفعہ ہو گئی ہے. ادھر آ جاؤ. قریب بلایا نا، ایسے انگلی کری. جملہ سننا، خدا کی قسم تیری آواز کمزور ہوئی نا تو مجھے واپسی دے دینا، کہیں اور جا کے پیش کر دوں گا جا کے. بڑا جاندار دینے لگا، توجہ کرو. ایسے انگلی کی خواجہ صاحب کے سامنے. فرمایا معین الدین ادھر نہیں ادھر نہیں سامنے نہیں، اس انگلیے کے بیچ میں دیکھ، اس کے بیچ میں دیکھ تجھے کیا دکھ رہا ہے؟ اس کے بیچ میں دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے میں نے مرشد کی 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا حضرت آپ کی انگلیوں کے بیچ میں اللہ کے 18,000 جہان نظر آ رہے ہیں. اس میں سے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں، 18,000 جہان نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا تجھے خلافت دیتا ہوں، تو کامیاب ہو گیا ہے. میں نے کہا جملہ یہ ہے خواجہ عثمان ہرونی بھی مصطفیٰ کا امتی ہے، غریب نواز بھی مصطفیٰ کا امتی ہے. ایک مصطفیٰ کا امتی پیر نظر مارے، کبھی تو اللہ کا عرش دکھا دیتا ہے، کبھی 7 زمینیں دکھا دیتا ہے، کبھی انگلیوں کے بیچ میں سے 18,000 عالم دکھا دیتا ہے. ارے جب یہ مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کی نظروں کا کمال ہے، خدا کی عزت کی قسم مدینے والے کی نظر کا کمال کتنا ہے؟ بولو تو اونچی آواز سے. مصطفیٰ کے مریدوں کی نظر ہے، لیکن مجھے بتاؤ پیر کی نظر کا یہ کمال کے مرید پہ پڑے. خواجہ عثمان ہرونی پہ نظر ماری میرے مصطفیٰ نے، انہوں نے نظر ماری غریب نواز پہ. اب حضور کی نظر لگی مرشد پر، ان کی نظر لگی خواجہ پر، مرشد نے خواجہ کو پہنچا دیا اللہ کی طرف. اب میں نے کہا غریب نواز تیری نظر کہاں تک پہنچی؟ اوے غریب نواز تیری نظر کہاں تک پہنچی؟ میرے غریب نواز کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ میری نظروں کی بات کرتے ہو. مصطفیٰ نے مدینے سے نظر کی میرے پیر پر، اس نے ماری مجھ پر، مجھے پہنچا دیا رب تک. اور میری نظر کا کمال یہ تھا، میں ہندوستان میں جب آیا تھا نا بالکل اکیلا آیا تھا، کوئی نہیں تھا، لیکن جب میرا جنازہ اٹھا ہے میری نظروں نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا دیا ہے. 90 لاکھ کافر ایک نظر سے مسلمان. میرے غریب نواز نے گدھی کے پر نہیں مارے، مور کے پر نہیں مارے جو بابے لے کے بیٹھے آستانوں پر. توجہ نہیں ہے آپ کی؟
یہ پر نہیں مارے، جھاڑو نہیں ماری، کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا، اپنی نگاہ ماری۔ خواجہ صاحب فرماتے میں لاہور سے جب نکلا نا داتا صاحب کے مدار سے ہو کر بغداد، پھر داتا صاحب کے ہو کر پھر میں نکلا، یعنی پتہ چلا داتا میرا اتنا پرانا ہے کہ خواجہ غریب نواز بھی وہاں بیٹھ کے فیض حاصل کر رہا ہے۔ غریب نواز جیسی ہستی بھی فیض پا رہی ہے۔ داتا صاحب کے یہاں سے جب میں اجمیر پہنچا نا، خواجہ غریب نواز آپ فرماتے جب میں اجمیر پہنچا تو میں اکیلا، راستے کے اندر یادگار محمد اس کا نام، اس کا باغ تھا، بڑا بدبخت کافر تھا، بڑا بدماش تھا۔ فرمایا میں چلتے تھے، گرمی تھی، تھک گیا، پیدل تو تھا، اس کے باغ میں رک گیا، تالاب اس کے باغ میں تھا، میں نے وہاں سے جو پانی لیا، غسل کیا، وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ جب میں اللہ اللہ کر رہا تھا، خواجہ غریب نواز فرماتے میرے ساتھ اس کی زمین کی فصلیں بھی اچھل رہی تھی۔ میں اللہ اللہ کر رہا تھا، میرے ساتھ یادگار محمد کی زمین پہ جو فصلیں تھی یوں کر رہی تھی۔ میں حیران، کہنے لگے جو میرے ساتھ بیٹھے تھے سارے مالی حیران ہو گئے، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ زبان سے بابا بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، زمین کی فصلیں بھی اللہ اللہ کر رہی ہے۔ جہاں اللہ کا ولی بیٹھے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یادگار محمد جس کی وہ زمین تھی وہ اندر آ گیا، کافر تھا۔ اس نے جب دیکھا خواجہ صاحب کوئی بزرگ بیٹھے، بڑے بڑے بال ہے، مٹی میں میلے میں ہو رہے، سفر میں تھے نا، میلے کچیلے، اور اللہ اللہ کی ضرب لگا رہے، بولے یہ کون ہے؟ ہمارے خداؤں کا نام نہیں، اپنے خدا کا، یہ کون آ گیا؟ اپنے نوکروں سے کہا بے بدماشو تم نے کیوں گھسنے دیا اندر؟ وہاں سے بدماشوں نے کہا حضرت صاحب ہم تو کیا پتا، ہم تو اپنے کام میں تھی، آگے بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا، ہم کیسے اٹھاتے اس کو، ہمیں کیا پتا کون ہے، حالت تو بڑی عجیب لگ رہی ہے اس کی۔ یادگار محمد کہتا میں خود کافر تھا، جب وہ کہتا میں خود خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آیا، میں کہا اوے بابا چل باہر نکل، میری فصلیں تو یہاں کیا بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے؟ خواجہ صاحب نیچے اللہ 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 اپنی مستی میں لگے۔ اس نے کہا بابا سنتا نہیں؟ اللہ اللہ 2 مرتبہ جیسے ہی وہ بولے خواجہ صاحب اپنی آواز تیز کرے، جیسے ہی وہ بولے آواز بڑھا دے۔ اس نے 3 مرتبہ کہا نا، معین الدین نے تو ذکر کو روکا، ایسے اٹھا کے دیکھا، وہ کہتا میں تو حیران ہو گیا، ایسے جب ایک دفعہ اٹھا کے دیکھا مجھے بے ہوش کر دیا۔ یہ تو نظر ہے نا پیر نے جو ماری ہے، مجھے بے ہوش کر دیا۔ خواجہ صاحب نے پانی منگوایا، چھینٹے اس کے مارے، اس کو ہوش آیا۔ میرے غریب نواز نے فرمایا بتا بے ہوش ہوا تھا کہاں تک پہنچا تھا تو؟ مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، خدا کی قسم مزہ نہیں آ رہا۔ میرے غریب نواز نے فرمایا بے ہوش تجھے کیا تھا کہاں تک پہنچا تھا؟ اس نے کہا مرنے سے پہلے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ آیا ہوں، مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنی جگہ دیکھ کر آیا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا جنت میں مقام دیکھ لیا؟ کہاں دیکھ لیا ہے؟ فرمایا ابھی بھی کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جنت میں جب مرنے سے پہلے مقام دیکھ لوں تو کلمہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کلمہ پڑھا، خواجہ صاحب نے مسلمان کیا۔ جب میرے معین الدین جانے لگے نا، کہتا بابا جی نہ جاؤ، تیری ضرب نے تو مجھے اسلام دی ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ کہا نا مجھے تو مصطفیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ راستے میں ایسا ایسا مسئلہ ہوگا وہ کر کے جانا، میں اپنا کام کر کے جا رہا ہوں۔ اب میرے دوستوں بزرگوں کو تقریر ختم کرنے لگا ہوں، 1 منٹ صرف۔ اب مجھے بتاؤ، یہ غریب نواز کی نظر ہے، 800 سال پہلے نظر ماری ہندوستان پر، ابھی جو یہ عرس ہوا ہے 810واں عرس ہوا ہے، یعنی 800 سال اور 10 سال پورے ہو گئے۔ 100 سال کی 1 صدی ہوتی ہے، 100 سال میں 1 صدی، 800 سال۔ لیکن آپ نے تصویروں میں دیکھا نا میرے خواجہ کا گنبد کیسے لائٹیں مار رہا ہے۔ کوئی بول سکتا ہے کہ 800 سال سے بابا اندر سو رہا ہے؟ اوے میں نے کہا بات یہ ہے مودی، خدا کرے تیری عقل سیدھی، ہاتھ اٹھا کے بولو نا یار سبحان اللہ۔ میں نے کہا بے وقوف بدبختیا لانتیا، بابا خادم صاحب فرماتے تھے وہ جلیا۔ میں نے کہا تیری عقل گھٹنوں کے اندر آ گئی ہے۔ میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا جو اسلام سے ٹکرا جاتا ہے اس کی حویلیاں اللہ تباہ کر دیتا ہے، اس کی حویلیاں برباد کر دیتا ہے۔ سنیو تمہاری توجہ میں جملہ دینے لگا ہوں اور تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ جو اسلام سے ٹکرا جاتا ہے اس کی حویلیاں بھی برباد ہو جاتی ہے، اور جو اسلام سے جڑ جاتا ہے اس معین الدین کی قبر بھی آباد ہو جاتی ہے۔ پرتھوی راج ہندو بادشاہ تھا، اس نے ٹکرایا خواجہ سے، آج نام تک لینے والا کوئی نہیں۔ خواجہ اسلام سے جڑ گیا تو خواجہ کی قبر آباد ہو گئی۔
ہندوستان کے اندر پابندی لگا رہے ہیں. بدبخت ہندو عورت ہندوستان کی پکی کٹر ہندو ہے, کوئی اسمبلی وغیرہ کی عورت ہے, اس کا کلپ آیا کل, اور کیا کہتی ہے, بولتی یہ ہے نا روپٹہ, ہندو عورت کہہ رہی ہے, بولی یہ ہے نا, میں اپنی بہنوں سے کہوں گی جب تک تم یہ رکھو گی نا تو تم محفوظ رہو گی. اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو حق ہونے کے بات کافروں سے بھی کھلوا رہا ہے. ہندو لڑکی ہے, اسمبلی کی ہے, پکی کٹر ساڑی اس نے پہنی جو ہندو کا لباس ہوتا ہے, وہ بے پہن کے کہہ رہی ہے, کلپ میرے پاس موجود ہے, توجہ میں نے خود نے سنا, کہتی ہے جب تک میری بہنیں ایسی رہے گی نا ان کی عزت محفوظ رہے گی. عزت خراب کیسے ہوگی, کہیے اتار دو گی جب عزت خراب ہو جائے گی. میں نے کہا تجھے سمجھ میں آگے, تیرے ابے کو مودی کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ ہندو حجاب پہ پابندی لگاتے ہیں, لانتی ہو. آج سنو, اتنے لوگ ویڈیو سب نے دیکھی ہے, وہ اکیلی شیرنی ہے. اتنا لشکر کھڑا ہندوؤں کا, لڑکے نوجوان, کچھ تو یونیورسٹی کے تھے, کچھ باہر سے آئے تھے اسے لوٹنے کے لیے. اس کو کہا کہ تو اپنا حجاب اتار, اس نے ماسک لگا رکھا ہے, کہا حجاب اتار اور ننگے منہ جا کالج کے اندر, جب تجھے جانے دیں گے, نہیں تو تجھے گھسنے نہیں دیں گے. سارے اس کے پیچھے لگ گئے. اس نے کہا کالج تو چھوڑ سکتے ہیں, اپنے خدا کا نام نہیں چھوڑ سکتے ہیں. کالج تو تمہاری ٹھوکر مار سکتے ہیں. چاروں طرف ہندو, اور خدا کی عزت کی قسم, ملالہ جیسی کنجری جو ٹرمپ جیسی گودوں میں بیٹھ کر, یہود و نصارہ کی گودوں میں بیٹھ کر پرورش پانے والی, اور ہمیں خواب دکھاتے ہو کہ ملالہ پڑھنے گئی ہے وزیر اعظم بنے گی. میں نے کہا تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کے دیوانوں کا ملک ہے, یہ مصطفیٰ کے نام پر بننے والا ملک ہے. یہاں پر وزیر اعظم یا صدر ہم اسی کو قبول کر سکتے ہیں کہ جس کا سر رب کی چوکھٹ پہ جھکتا ہے, دل مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ جھکنے والا ہے. باقی کوئی آ کے بیٹھ جائے, ہمیں اختلاف نہیں, لیکن سنو, اس کی زندگی بھر کی عبادت, اس ملالہ جیسی کنجری کی عبادت زندگی بھر کی, ہندوستان کی میری مسلمان بہن کی ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے کئی درجے بدتر ہے. اس کی عبادت وہ مقام نہیں دے سکتی جو مقام میرے مسلمان بہن نے ہندوؤں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ کہا. چاہتی تو امی ابو کچھ بھی تو پکار سکتی تھی نا, وہ اتنے لوگ پکڑ رہے, کسی کو بھی یاد کر سکتی تھی. اس کا انٹرویو آیا, میرے پاس موجود ہے. اس اینکر نے پوچھا کہ آپ نے اس وقت آپ کے منہ سے یہ کیسے نکل گیا؟ اس نے کہا کیسے نکل گیا, مسلمان جب بھی مشکل میں آتا پکارتے ہی اپنے خدا کو ہے. یہ تعجب ایک دم نہیں نکلا, ہماری تو عادت ہے, ہماری تو ماں باپ نے گھٹی میں پلایا ہے اللہ اور رسول کا نام. خدا کی عزت کی قسم, تم بھی سلوٹ مارو, میں بھی سلوٹ مارتا ہوں اس میری بہن کو کہ جنہیں ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے لانتی کتوں کے مجمع کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے بتا دیا ہے کہ تمہاری حکومت 2-4 دن کی ہے, 800 سال گزر گئے, خواجہ کی نظر آج بھی کام کر رہی ہے. 800 سال گزر چکے ہیں, غریب نواز کی نظر کا اثر آج بھی ہے کہ باپ دادا بھی کلمہ پڑھ کے چلے گئے تو اولاد بھی کلمہ پڑھ رہی ہے. نعرہ تکبیر. خدا کی عزت کی قسم, آواز ایسی اٹھاؤ کہ یہاں سے اٹھے, مودی کو پتا چلے کہ صرف ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں اللہ کے ماننے والے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. خدا کی عزت کی قسم ہے, جب تک زندہ ہیں پروردگار تیری ذات کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں, اور جب تک زندہ ہے مصطفیٰ کا اسلام کبھی بھی جھکنے نہیں دیں گے. اپنی جان دے سکتے ہیں اسلام میں, جان دے سکتے ہیں اسلام میں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان, پاکستان, پاکستان. اللہ تعالیٰ میرے ملک کو سلامت رکھے اور میرے مصطفیٰ کے دیوانوں کو سلامت رکھے. قیامت تک ہر کفر دبے گا, اب انشاءاللہ اسلام اسلام ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ میرے اسلام کو باقی رکھے. وما علینا الا البلاغ.